سرداران میں سے ایک سردار صلاح الدین کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ غزہ کے قریب شہر بسانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ گریگور صلاح الدین کے سپاہیوں کو یرغمال بنا کر غزہ میں لے آتا ہے۔ گریگور صلاح الدین کا ساتھ دینے والے سردار کو شہید کر دیتا ہے۔ ان تمام معاملات کی تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس قصے کے آغاز میں تمام سرداران میں سے ایک سردار صلاح الدین کے پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اپنے قبیلے کے ہمراہ کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، دوسرے سرداران نے انکار کر دیا، آپ میرے ساتھ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ سردار کہتا ہے، چرکے میں آپ کی بات سنی، ناپا تولا، میں نے آپ میں قدس کی طرف جانے والا نور دیکھا ہے، برسوں پہلے جیسے میں نے دیکھا تھا اپنے دادا اواق اوغلو آتسیس کی طرح۔ پھر وہ ایک ڈھال صلاح الدین کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ ڈھال میرے پردادا کی ہے، یہ آپ جیسے عالم اسلام کی صلیبیوں سے حفاظت کرنے والے بہادر مرد پر ہی جچے گی۔ اس ڈھال کو دیکھ کر صلاح الدین کو اپنا ایک خواب یاد آ جاتا ہے جس میں ایک سپاہی صلاح الدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، صحابہ کرام کی تلوار چونکہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے تو پھر قدس کے خادم اواق اوغلو آتسیس کی تلوار آپ کے بائیں ہاتھ پر جچتی ہے۔ صلاح الدین سردار سے کہتا ہے، یہ روحانی طاقت ہمارے لیے بہت سارے قبائل سے زیادہ اہم ہے۔ پھر وہ اپنے کچھ سپاہیوں کو سرحدی غازیوں کے ہمراہ بھیجتا ہے کہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے قبیلے کو لے کر آؤ۔ دوسری طرف آورام گریگور اور وکٹوریہ سے کہتا ہے، کیا میں نے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھا یا پھر آپ کو صلاح الدین سے زیادہ مضبوط جنگجو سمجھنا غلطی تھی؟ تم لوگ یہاں تفریق کر رہے ہو اور صلاح الدین ہمارے پر آفتوں کی بارش کر دے گا۔ صلاح الدین غزہ کی سرحد پر ایک شہر قائم کرنے آ رہا ہے۔ ایک ترک سردار بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کی یہ بات سن کر گریگور کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، صلاح الدین کو قتل کر دوں گا، وہ وہاں شہر نہیں بسا سکے گا۔ آورام گریگور کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنے دشمن کو جانے بغیر دشمن سے لڑنے جا رہے ہو، پہلے بھی تم نے یہ کوشش کی مگر ناکام ہو گئے۔ صلاح الدین پر اس کی کمزوریوں سے ہی وار کر سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کے پیارے ہیں۔ صلاح الدین کے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے قبیلے کو تباہ کر دو۔ دوسری طرف نیا شہر بنانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ صلاح الدین ایک جگہ گڑھا کھودتا ہے اور اسے وہاں سے پانی مل جاتا ہے۔ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر پانی مل گیا، ہم اس زمین کو اپنے پانی اور اپنی محنت سے سیراب کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اسے اپنے خون سے سینچیں گے۔ یہ سرزمین عالم اسلام کے لیے ڈھال، مظلوموں کے لیے سہارا اور نئی فتوحات کا منبع ہوگی۔ پھر تمام لوگ اپنے اپنے کاموں پر واپس چلے جاتے ہیں۔ صلاح الدین سریا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، یہاں پر نئی سرزمین بنانا کافی خطرناک ہے، تمہیں اسقلان میں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ سریا کہتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ تبھی صلاح الدین کی والدہ پانی کا پیالہ لے کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ہماری نئی سرزمین کا پہلا پانی برکت لائے۔ تبھی صلاح الدین کا بھائی توران شاہ بھی وہاں آ جاتا ہے، کہتا ہے، آخر ہم نے اپنا شہر بنا لیا، انشاءاللہ ایک دن اپنی ریاست بنائیں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے، ہماری ریاست قائم ہے، اب یہ بات بھول جاؤ، قافلے کا بتاؤ۔ تبھی وہاں آتسیس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، امیر محترم، قافلے کی گزرگاہ میں چند سلیبی دیکھے گئے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، فوراً تیار ہو جاؤ، وہ قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف قافلہ سرزمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ گریگور ان کے راستے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے دشمن مجھے میری تلواروں سے پھیلنے والی دہشت سے پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قافلے پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قافلے کی حفاظت کے لیے نکل جاتا ہے۔ گریگور اور اس کے سپاہی قافلے والوں کو مار دیتے ہیں اور صلاح الدین کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ سردار جس نے صلاح الدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گریگور اس سے کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم صلاح الدین کے ساتھ مل کر مجھ پر وار کرو گے اور ایک نیا شہر بناؤ گے؟ یہ کہتے ساتھ ہی گریگور اس کو شہید کر دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے تو تمام قافلے والوں کو مارا جا چکا ہوتا ہے۔ فارس صلاح الدین کو بتاتا ہے کہ لاشوں میں ابراہیم اور فالی اور دمیر جان نہیں ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، گریگور نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہوگا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو اس کے پاس نہیں چھوڑوں گا اور ان لوگوں کا انتقام لوں گا۔ دوسری طرف صلاح الدین کے سپاہیوں کو غزہ میں قیدی بنا کر لایا جاتا ہے۔ تمام لوگ ان پر پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ گریگور آورام سے کہتا ہے، صلاح الدین کو برباد کر دیا ہے میں نے، اب خود جا کر دیکھو۔ آورام کہتا ہے، جنگجو نے اپنی تلوار کی طاقت دکھا دی، اب اس حسین ملکہ کو اپنی طاقت دکھانی ہے۔ ناظرین، کیا صلاح الدین نیا شہر بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا اس کے سپاہیوں کو بھی سردار کی طرح شہید کر دیا جائے گا یا صلاح الدین انہیں بچا کر لے جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نئی اقساط سے باخبر رہیں۔